سورۃ نجم مکی ہے، 62 آیتیں اور 3 رکوع ہے، نزول میں 23 ہے، ترتیب میں 53 ہے، رسول اکرم کے معجزات اور توحید کے دلائل اور شرک اعتقادی و فعلی کے رد میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبتا ہے۔ توبہ، ستارہ جب ڈوبتا ہے تو دوسرا ستارہ آتا ہے، یعنی ستارہ بھی مشکل کشا نہیں، زوال پذیر ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ نجم سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہوا سے مراد ہے اذا سجدہ۔ قسم ہے اس مقدس پیغمبر کی جب یہ سر بسجود ہو۔ اذا ہوا خر الی السجدہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تو بہتے ہیں تمہارے پیغمبر، وما غوا، اور نہ ان سے غلطی ہوئی، وما ينطق عن الهوى، وہ بولتے نہیں اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے اس کے ساتھ مگر وحی جو وحی کی جاتی ہے۔ آیت میں ضمانت ہے کہ پیغمبر جو نطق کرتے ہیں نا، بولتے ہیں، وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق الا وحی، نطق نبی ہم مکمل بیان مختلف مقامات پر کر چکے ہیں کہ وحی خفی الفاظ رسول میں ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوا، سکھا رہے ہیں ان کو طاقت والا ان جبریل، ذو مرہ، بڑا صحت مند، فاستوى، بالکل سیدھا ہو کر، وہو بالافق الاعلی، وہ آسمان کے اوپر کے کنارے پر۔ حضرت کو ایک دفعہ اپنے آپ دکھایا، ثم دنا، پھر قریب آئے، فتدلا، لٹک گئے، فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے مانند 2 کمانوں کے پچھواڑے کے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ ایسا یہ کمان ہے نا، 2 کمان ایسے، تو کمان کے پیچھے چھوٹی لکڑی لگی، تو عرب جب کسی چیز کا قرب بتاتے ہیں تو کہتے قاب قوسین، قوس کہتے کمان کو، قوسین تسنیہ ہو گیا، قاب کہتے باہر نکلی ہوئی لکڑی جو 1 ذراع کے قریب ہوتی۔ پھر اتنے قریب جبریل آئے کہ جیسے کہ 2 کمان آپس میں مل رہے ہو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اپنے بندے کو وہ جو وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ کے بندے کو۔ ان آیات میں اختلاف ہے، ام المومنین اور بیشتر صحابہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل کی ملاقات ہے، اور بعض اکابر نے کہا ہے کہ نہیں، اللہ کا دیدار مراد ہے۔ ثم دنا، بخاری کتاب الاحکام میں شریک ابن عبداللہ، جس پر 30 کے قریب اعتراضات ہیں، اس کی روایت میں ہے فدن الجبار رب العزہ، لیکن علماء نے اس روایت کو ہر طرح گرایا ہے۔ راجح یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، قدرت کے جلوے اور صفات قریبہ دیکھی ہے، اور جس دیکھنے کا تذکرہ ہے یہ جبریل کا ہے۔ اور گو ہمارے اکثر اکابر ہند علماء دیوبند بشمول امام الاثر مولانا انور شاہ سے بھی رؤیت کے قائل ہے، لیکن اتباعاً ہم سب قائل ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ ام المومنین کے سامنے جب کوئی کہتا تو وہ بیٹھ جاتی تھی، وہ کہتی تھی استغفر اللہ لقد قف شعری، میرے بال کھڑے ہو گئے، کیسی بات کرتے، یہ تو جبریل مراد ہے۔ باقی احادیث کی کتابوں میں فضلاء میں پڑھا ہے، اور بہت سارے علماء ترجیحات دیتے ہیں مختلف، خود مولانا انور شاہ جیسے محدث وہ یہ ترجیح دیتے کہ نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہے، جابر ابن عبداللہ کہتے کہ نہیں دیکھا ہے، حضرت عمر کہتے کہ نہیں دیکھا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ دیکھا ہے،
ائمہ میں امام احمد کہتے کہ رآہ یہاں تک کہ سانس ڈوب جائے. ما کذب الفؤاد ما رآہ، جھوٹ نہیں بولا دل نے جو اس نے دیکھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تمہیدات جو ہے جبریل کے لیے ہے. افتمارونہ علی ما یراہ، آیا تم شک کرتے اس میں جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ، اب دیکھیں صاف واضح ہو رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یقیناً دیکھا تھا حضرت نے جبریل کو ایک بار پھر. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اندہا جنت الماوا، جہاں پر جنت الماوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانک رہا تھا بیری کے درخت کو وہ جو ڈھانک رہا تھا. اللہ کے احکام پہلے اس پہ نازل ہوتے ہیں. ما زاغ البصر، نہ تو چوکی ہے آنکھ، وما طغی، اور نہ وہ ہٹی ہے، جس جگہ دیکھنا تھا وہیں دیکھ رہی تھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً دیکھ چکے ہیں رب کی بڑی بڑی نشانیاں. پھر تو آیت ہوتی لقد رأى ربہ الاکبر من آیات ربہ الکبریٰ. کیوں؟ افرأیتم اللات والعزیٰ، آیا تم سمجھتے ہو لات اور عزیٰ کو بت ہے. ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات تیسری. الکم الذکر، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں، ولہ الانثیٰ، خدا کی بیٹیاں. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بڑی غلط ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں ہے یہ مگر نام جو تم نے رکھے. انتم، تم نے. وآباؤکم، تمہارے بڑوں نے. کون سی کتاب میں ہے کہ پیرانی پیر دستگیر کون سے لکھی کہ اگر لوئی زوان دے ادھر شاہی میران دے دا بغداد شاہی میران. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس کی کوئی دلیل. ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی. وما تحوی الانفس، اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے جی. ولقد جاءہم من ربہم الہدی، یقیناً آئی ان کے پاس رب کی طرف سے سمجھ، ہدایت. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ چاہے. فللہ الاخرۃ والاولی، بس اللہ کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا. فرشتے بھی مختار نہیں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ کام نہیں آئے گی ان کی سفارش بالکل. الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر بعد اس کے کی اجازت دے اللہ جس کے لیے چاہے اور پسند بھی کرے. اب یہ جو کہتے تھے کہ فرشتے عورتیں ہیں نا، اس کا رد. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، نام رکھتے ہیں فرشتوں کا عورتوں کے نام. توبہ. وما لہم بہ من علم، ہے ہی نہیں ان کو اس کی کوئی سمجھ. ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ اتباع کرتے مگر گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان کام نہیں آئے گا حق کے مقابلے میں بالکل. فعارض امن تولا، چھوڑیے جس نے منہ موڑا. ان ذکرنا، ہمارے قرآن سے. ولم یرد الا الحیات الدنیا، وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی. درس کون چھوڑ سکتے ہیں دنیا پرست. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا انتہائی علم ہے. انتہائی علم یہ ہے کہ دوسروں کے ہاں جا کے چند ٹکوں پر بک گئے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتے ہیں جو بھٹک گیا اس کے راستے سے. وہو اعلم بمن اہتدی، وہ جانتے ہیں ہدایت یافتاؤں کو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جزا دے بہترین اعمال والوں کو عمدہ. بہترین اعمال والے. الذین، وہ لوگ یجتنبون کبائر الاثم، جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے. والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم، مگر جو بغیر ارادے کے ہوا. ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب وسیع مغفرت والے ہیں.
وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تم کو جانتے ہیں، اذ انشاکم من الارض، جب پیدا فرمایا تم کو زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جس وقت تھے تم جنین، اجنہ جنین، اور تھے تم بند ماں کے پیٹوں میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی بیان مت کرو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتے ہیں جو صحیح معنوں میں ڈرنے والا۔ افرأیت الذی تولی، یا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا، عاص بن وائل، سدی نے کہا ہے، مجاہد کہتے ولید بن مغیرہ ہے، وَأَعْطَى قَلِيلًا، دے دیا تھوڑا سا، وَأَكْدَى، اور ترش روئی کی، تھوڑا سا دیا پھر روک لیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، یہ دیکھتا ہے۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، آیا ان کو خبر نہیں آئی جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے عہد پورا کیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ اٹھا نہیں سکے گا اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ گناہ ایک کرے بھگتے دوسرا، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی معتبر کہے کہ بس اس سب کے گناہ میرے اوپر ڈالو، یہ بے فکر، یہ نہیں ہوگا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ملے گا انسان کو مگر جو اس نے کوشش کی۔ معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے مفید نہیں، حالانکہ سینکڑوں آیات موجود ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور شوافیہ و مالکیہ نے آیت سے استدلال کیا کہ بدنی عبادات نہیں پہنچتی مگر دعا کو مستثنیٰ کیا۔ ان کے نزدیک مردے کے ثواب کے لیے پیسے خرچ کرے تو وہ تو پہنچے گا، قرآن خوانی کرے تو وہ نہیں پہنچے گی۔ قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیری مظہری میں، اور قاری نے مرقات شرح مشکات جلد رابع میں پوری وضاحت کی۔ کہتے ہیں کہ سعی کے اندر مالی عبادات آتی ہے، حالانکہ سعی المرء جہدہ لغت میں ہے۔ بعضوں نے جواب دیا کہ ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہوگا، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش قریب دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا بدلہ پورا پورا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف واپسی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، بے شک وہ ہنساتے ہیں اور رلاتے بھی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بے شک وہی موت دیتے ہیں زندہ بھی کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، بے شک اسی نے پیدا کیا جوڑے مرد اور زن، من نطفۃ، نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، بے شک اس کے اوپر ہے پیدا کرنا پھر۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، بے شک وہی غنی فرماتے ہیں اور غریب بھی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، بے شک وہ رب ہے شعرا ستارے کا۔ اس کو متصرف سمجھتے تھے عرب، فرمایا نہیں وہ میرا محکوم اور مخلوق ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی اللہ نے غرق کیا ہے اگلے عادیوں کو۔ حضرت ہود کی قوم کو عادی اولا کہتے ہیں، اور سمودیوں کو عادی اخری۔ وَثَمُودَ، سمودیوں کو صالح کی قوم، فَمَا أَبْقَىٰ، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، ایک لفظ میں نوح علیہ السلام کی قوم ان سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہی بڑے ظالم و سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، بستیوں کو اوپر سے دہ مارا، لوط علیہ السلام کی قوم۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، ڈھانکا اس کو جو پتھروں نے ڈھانکنا تھا۔ اس کی تفصیل سورۃ قمر میں آ رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو کا زبان سے پہلے آپ کو چونکا دیا۔
پس کس کس نعمت اپنے رب میں تم شک کرو گے؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں میں سے۔ ازفت الازفہ، قریب آیا قریب آنے والا دن۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، آیا اس قرآن پر تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے رہتے ہو اور روتے نہیں۔ وانتم سامدون، اور تم تباہ ہونے والے ہو، ہالکون۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کا اور عبادت بھی۔ فرمایا ہنستے ہو روتے نہیں۔ روح المعانی نے یہاں پر شعر نقل کیا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضَاحِكِينَ سُرُورًا۔ جب تیری ماں نے تجھ کو پیدا کیا اے ابن آدم، اس حال میں کہ آپ رو رہے تھے۔ بچے روتے ہیں نا پیدا ہوتے ہی، اور لوگ بڑے خوش تھے کہ آج گلبدین پیدا ہوا، مبارک گل خان پیدا ہوا، شماس پیدا ہوا۔ فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ كَذَا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، کوشش کرو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب آپ جا رہے ہو لوگ رو رہے ہوں گے، آپ اس وقت خوش ہو، یعنی موت کے وقت۔ وقفہ کر لو۔ وہ رب ہے شہرا ستارے کا، اس کو متصرف سمجھتے تھے عرب۔ فرمایا نہیں، وہ میرا محکوم اور مخلوق ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی اللہ نے غرق کیا ہے اگلے عادیوں کو۔ حضرت ہود کی قوم کو عادی اولا کہتے ہیں، اور سمودیوں کو عادی اخرا۔ وَثَمُودَ، سمودیوں کو صالح کی قوم۔ فَمَا أَبْقَىٰ، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، ایک لفظ میں نوح علیہ السلام کی قوم ان سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہی بڑے ظالم و سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، بستیوں کو اوپر سے دہ مارا۔ لوط علیہ السلام کی قوم، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، ڈھانکا اس کو جو پتھروں نے ڈھانکنا تھا۔ اس کی تفصیل سورۃ قمر میں آ رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو کس زبان سے پہلے آپ کو چونکا دیا۔ پس کس کس نعمت اپنے رب میں تم شک کرو گے؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں میں سے۔ ازفت الازفہ، قریب آیا قریب آنے والا دن۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، آیا اس قرآن پر تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے رہتے ہو اور روتے نہیں۔ وانتم سامدون، اور تم تباہ ہونے والے ہو، ہالکون۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کا اور عبادت بھی۔ فرمایا ہنستے ہو روتے نہیں۔ روح المعانی نے یہاں پر شعر نقل کیا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضَاحِكِينَ سُرُورًا۔ جب تیری ماں نے تجھ کو پیدا کیا اے ابن آدم، اس حال میں کہ آپ رو رہے تھے۔ بچے روتے ہیں نا پیدا ہوتے ہی، اور لوگ بڑے خوش تھے کہ آج گلبدین پیدا ہوا، مبارک گل خان پیدا ہوا، شماس پیدا ہوا۔ فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ
فاجہد لنفسک ان تکون کذا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، کوشش کرو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب آپ جا رہے ہو لوگ رو رہے ہوں گے، آپ اس وقت خوش ہو، یعنی موت کے وقت وقفہ کر لو۔ جب آپ جا رہے ہو لوگ رو رہے ہوں گے، آپ اس وقت خوش ہو، یعنی موت کے وقت وقفہ کر لو۔